اے اللہ جس نے ہمارے رشتے سب سے زیادہ کاٹ دیے ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹ دیا ہے، کل تو اسے ذلیل و رسوا کر دیجیے، یہ دعا کر رہا۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی لات اور عزا اور منات کو نہیں پکارا ہے اللہم، اور نمبر دو یہ کہ اس نے جو بھی اپنی جو شکایت تھی یا شکوہ تھا یا الزام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ایک قومی عصبیت والی بات پر مبنی۔ تیسری بات یہ کہ بزدل نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے معبودان باطل کے لیے یا نظریہ باطلہ کے لیے گردن کٹوا لی، اور کٹوائی بھی اس شان سے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو جو جان ابھی رمق باقی تھی اس میں اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، تاکہ جب نیزے پر چڑھاؤ تو معلوم ہو سردار کی گردن ہے، اونچی گردن ہے۔ اب یہ کردار جو ہے یہ جب ہم پڑھیں گے سورہ علق تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ ایسا کردار ہے، بلکہ میں ایک جملہ ابھی عرض کر دوں کہ ان اعتبارات سے حضرت عمر ایمان لانے سے قبل، اور یہ بھی عمر اس کا نام ہے، عمر ابن ہشام، ابو جہل جو ہے عمر ابن ہشام اور وہ ہے عمر ابن الخطاب، ایمان لانے سے قبل حضرت عمر کی بالکل مساوی شخصیتیں ہیں، کردار، مزاج، استاد طبع، نسلی برتری کا احساس، قبائلی عصبیت، پھر یہ کہ حضور کی دشمنی، وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، یہ تمام چیزیں بالکل مشترک، پھر یہ کہ بہادری، شجاعت، یہ سب تمام چیزیں مشترک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، ثبوت اس کا یہ ہے، بعض لوگوں کو میری یہ بات بہت ناپسند ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے حضور کے قول کا۔ حضور نے ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ کے سامنے کہ پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر باطل پر ہے تو بھی کھلم کھلا مخالفت ہے، برملا مخالفت ہے، سامنے کا وار ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے باطل نظریات کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، بزدلی نہیں ہے، وہ مال کی محبت نہیں ہے کہ جو ہر دور میں ہر معاشرے میں ایک برائی سمجھی گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے وہ ہم وزن شخصیتیں تھیں۔ یہ بات دوسری ہے، اللہ نے عمر بن الخطاب کو چن لیا اور وہ اب عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مردود و مقہور ہوا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا، کیوں چنا، لیکن اور وہ ہوگا وہ شے جو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن یقیناً حضور نے جب دونوں کو پیش کیا ہے کہ ان میں سے ایک ضرور مجھے دے دے، تو گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بہت سے اعتبارات سے، اگر تمام اعتبارات سے نہ صحیح، بہت سے اعتبارات سے یقیناً یہ ہم وزن شخصیتیں تھیں جن میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے مشترک اور مشابہ تھیں۔ تیسرا کردار وہ ہے جس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے۔ یہ کردار نوٹ کر لیجئے، یہ کفر کا منافق کردار ہے۔ جس طرح جو قانونی دائرے میں اسلام کے آ گئے تھے لیکن منافق تھے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بہت بھڑکتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا یہ غضب ہے کہ جو بھڑک رہا ہے۔ قول و عمل کا تضاد، کہہ کچھ رہے کر کچھ رہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اسی طریقے سے یہ لفظ شاید آج پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہو کہ جیسے منافقین ادھر تھے ویسے منافق ادھر بھی تھے۔ وہ منافق کون تھے؟ جن کو ایمان اچھا تو لگتا تھا، بات صحیح بھی معلوم ہوتی تھی، چاہتے تھے کہ پیش قدمی کرے، قبول کر لے، لیکن مصلحتیں، چودراہٹیں، دولت، سرداری یہ آڑے آتی تھی، اس کی وجہ سے رک گئے، اور پھر کوشش یہ کرتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کوشش کرے گا کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی مداہنت کی روش آ جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ لے دے کر سودا ہو جائے۔ یہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، یا ادھر یا ادھر، اس طرح کی بات نہ رہے۔ جیسے کہ وہ منافقین جو تھے دائرہ اسلام میں قانونی طور پر، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلحون ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، میں لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ، صلح ہونی چاہیے، اگر آپ گر دے کر کسی کو مار سکیں تو خام خواہ ضرور زہر دینا ہے۔ اب یہ میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اصل بات کیا تھی کہ وہ یکسو نہیں ہو پاتے تھے، ان کو وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کچھ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں جیت ان کی ہو جائے، پتہ نہیں ان کی ہو جائے۔ تو ہم اپنی سارے انڈے جو ہے ایک بات